ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پر بھی ہلاکو خان کا واقعہ میں پھر میری گفتگو ختم۔ علاؤ الدین خوارزم مسلمانوں کا بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ وہ لاکھوں کی فوج لے کر ہلاکو خان کے مقابلے میں گیا۔ عین جب لڑائی کا موقع آیا تو علاؤ الدین خوارزم نے اپنی فوج کو واپس بھیج دیا اور خود بھی واپس پلٹ آیا کہ ہم نے نہیں لڑنا ہلاکو خان سے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوا ہے اور آپ فوج لے کر واپس آ گئے، کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ توجہ کرنا، مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ علاؤ الدین خوارزم کہنے لگا کہ میں ہلاکو خان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو میں نے سنا نا اور جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہلاکو خان کی فوج کے سروں کے اوپر اولیاء کی روحیں اور فرشتے سایہ کر کر یہ لفظ کہہ رہے ہیں ہلاکو خان کی فوج کو کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، اور بدکار کافرو ان بدبخت مسلمانوں کو خوب مارو۔ نے کہا جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کے یہی کہہ رہے ہیں ان بدبختوں کو مارو۔ یہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل غیروں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے بعد 69 سال گزار دیے حضور کے دین سے خوف زدہ کرتے کرتے۔ آج بھی حضور کے دین کو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، اسلام آ جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، اسلام آ جائے گا، لوگوں کو ایسے ڈراتے ہیں جیسے ڈاکوؤں سے ڈراتے ہیں۔ اسلام کو انہوں نے ہوا بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، اور کافروں ان بدبخت مسلمانوں کو خوب مارو۔ اس نے کہا جب اللہ کی تائید ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب خالد بن ولید پھنس گئے تھے نا شام کے محاذ پر، اور پوری فوج نے، ہزاروں کی فوج نے، ان کے 10 بڑے بڑے سپہ سالاروں نے خالد بن ولید کو گھیر لیا تھا، اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ خالد کدھر گئے۔ خالد بن ولید تنے تن نکل کھڑے، انہوں نے پہچان لیا۔ ان کا سپہ سالار کہنے لگے اور یہی وہ بندہ ہے جس نے پورے دنیا کے اندر اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی ہے، آج اس کو مارو تو ہر چیز واپس لے لو گے تم، اس سپہ سالار کو مارو۔ خالد بن ولید فرمانے لگے مجھے موت سامنے اس دن نظر آ گئی، میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، ہزاروں کی فوج کے میں گھر گیا، ان کے سپہ سالار آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھیوں کی طرح ان کے سپہ سالار تھے جنہوں نے مجھے گھیرا۔ جب خالد بن ولید، اس صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے خالد بن ولید کدھر گئے، تنے تنہا ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب یہ صورتحال بن گئی تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ خالد آج نہیں بچ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے جناب آواز آ گئی، خالد بن ولید کے پیچھے حضرت کاکا آ رہے ہیں، حضرت مثنی آ رہے ہیں، حضرت شرحبیل آ رہے ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ پیچھے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے۔ کافروں کے اندر تھر تھلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بنا ہے؟ آتے ہوئے انہوں نے ساری فوج کو بھگا دیا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں ادھر پھنس گیا؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں، کس نے بتایا؟ جب ہم جنگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو آواز ہوا سے گزرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تم اس گیا۔ جب اللہ کی تائید ہو تو پھر ہوا میں فرشتے بھی جرنیلوں کو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے ہو، خالد ادھر لڑ رہا ہے۔ توجہ، میں صرف ناموس رسالت تے داتا صاحب دی میں گل کراں تاکہ تانوں سمجھ آوے کہ حضور دی شان کیوے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی، چاہے وہ قطب الاقطاب ہوئے، چاہے وہ غوث الاغیاث ہوئے، چاہے وہ وقت مجدد ہوئے، داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، یہ میرے پاس گاڑی میں موجود ہے، میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ یہاں لانی نہیں ہے کتابیں ورنہ میں ڈھیر ساتھ لاتا ہوں، میں کہا بے ادبی نہ ہو جائے۔ بابا جی لیٹے ہوئے ویکھ رہے ہیں، فرمایا مولوی اتنے ناز، میں تو فقیر آیا۔ واہ، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں، اصل فارسی بھی میرے پاس موجود ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے۔ دسو جی، اپنی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، تو مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین کے اندر لکھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے کہ عقل جو ہے اس کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مخلوق کو دینا ہے، تقسیم کیا اس میں ایک حصہ، باقی 69 حصے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔
دسو جی جس کو ایک حصہ ارباں دنیا میں تقسیم ہوئے اور جس کی عقل کچھ بھی نہ ہوئے وہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا؟ ہمارے سنی اتنے بھولے بالے، جی فلاں مولوی کہہ رہا تھا حضور غیب نہیں جانتے، میں کہ اس مولوی کو پتہ ہے حضور غیب نہیں جانتے، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ المستدرک للحاکم، ابھی میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے، معراج شریف کا، فلسفے معراج، حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، بات ختم، فرمایا میں رب کو دیکھ کر آیا، بات ختم، ہم نے اس پر لوگوں کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ ایسے ہونا چاہیے۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا ابو جال پورا اپنا وفد لے کر، بندے لے کر صدیق اکبر کے پاس گیا، نے کہا جی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر پہلا آسمان، پھر ستواں، پھر لامکاں گیا، پھر میں واپس آیا، کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صدیق اکبر سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ صدیق اکبر سے ہی سوال ہونا چاہیے تھا۔ صدیق اکبر فرمایا داسا یہ گل کیتی کنے؟ یہ گل کیتی کہ المستدرک للحاکم میں امام، میں اس حدیث واسطے دو حدیثاں واسطے ایک کتاب خریدی، امام فرما دیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا گل دس کیتی کنے؟ انہوں نے کہا ایک گل تو تیرے نبی نے کی تھی۔ سنو جی ایمان یہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں، پھر عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی، چونکہ اگر مگر، نہ نہ نہ، کھڑیاں اٹھے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جالا اے میرے آقا گل کیتی؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیتی۔ فرمایا سن انی لا اصدق بابعد منہ، فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان یہ ہوتا ہے۔ اگر مگر یہ بھی ایمان ہوتا ہے۔ اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہیں پوچھنا، اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی۔ ممتاز قادری دے میں برا کول قسم دے کے پوچھا، میں آکھا ممتاز قادری جدوں گولی مارن جا رہے سی پوچھے سی؟ کہندا نہیں پوچھے۔ میں آکھا وہ پوچھدا تسی اندر تاڑ دینا سی، باہروں تالا لا دینا سی۔ میں عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد پروفیسر نذیر چیمے کو شیخو پورے پوچھا، میرے نال بیٹھے، میں تقریر کر رہا، میں انہوں قسم دے کے پوچھا تیرا اکلوتا پتر سی عامر، باقی تیریاں دھیاں 9 لاکھ روپے دے کے تو انہوں جرمنی پڑھن بھیجا، او جدو گستاخ تے حملہ کرن لگا جنہیں حضور دے خاکے بنائے سن اخبار چھاپے، اس تے جدو حملہ کرن لگا تینوں فون کیتا ہے؟ کہندا جی نہیں کیتا۔ میں کہو فون کردا تو کہنا سی او پترا میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں، لیکن یہ گل ہے اور 20 پترانا دا نام کوئی نہیں لیندا۔ قیامت تک جب حضور کی عزت کا نام آئے گا تو عامر عبد الرحمان کا نام ضرور آئے گا، اور وہ پیو دا نام ہی آئے گا، اپنے پیو دا نام کوئی نہیں لیندا۔ ہفتے بعد کہنے بابا مر گیا، لیکن قیامت تک عامر عبد الرحمان کا نام آئے گا جس نے جرمنی کے اندر اس گستاخ پر حملہ کیا، اور جب اس ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور پھر اس جرمنی کے پولیس والے نے پھر حضور کے خلاف جب بات کی تو عامر عبد الرحمان نے چھلانگ لگا کر اس کے منہ پر تھوکا، فرمایا کتے ہاتھ تو میرا بندھا ہوا ہے، میرا منہ تو کھلا ہے۔ آج حضور کی عزت پر بات کرنا لوگوں نے سیاست بنا دی ہے۔ ہو سکتا ہے پیر صاحب نو سویرے کوئی کہے مولانا تو سیاسی گفتگو کرتے رہے، یہ کفر کی طرف سے آئی بات کہ حضور کی عزت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی، حضور کی ختم نبوت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی۔ مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بن دے، ہاں جی مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بن دے، انسان کہنا تو انسانیت کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بن دے۔ میرے آقا و مولا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن او دا نام سی یافور، حضور نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ او گدا کو بول پیا، عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی نسل جو میں ہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی اس یہودی 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی۔ سنا ہے مسلمانہ کھوتا یہودیاں دا مال کھا کے بھی ختم نبوت دے پیرا دے وے۔ اس گدے نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ
جس یہودی دی میں ملکیت انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں آکھا کمینیا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا۔ لو جی کھوتا کیڑے مدرسے پڑھے ہوئے سی بھائی حضور آخری نبی میں؟ پھر انہیں عرض کی تھی حضور مینوں میرا مالک کٹدا بھی سی تے بھکھا بھی رکھدا سی، تو گھر بہ کے حضور دی خاتم النبیین ہون دی گل نہ کریں، سانو یہ تقریراں کرن دی لوڑ بھی نہ رہے۔ اج مرزائی پاکستان وچ دندناں دے پھردے ہیں جناب، انہاں دے ٹٹی خانے اچ انہاں دے عبادت خانے نہیں ہوتے، ٹٹی خانے جتھے بہ کے ہر جمعے بکواس کر دیں حضور آخری نبی نہیں، حضور آخری نبی نہیں، حضور آخری خاتم کا یہ معنی نہیں۔ آپ اس آستانے سے منسلک ہیں تو بابا جی اور حضرت تائی سارے راضی ہوں گے حضور کی عزت پر بات کرو۔ بات نہیں ہے یہ میں نہیں گل کر رہا، یہ حضرت حسان حضور دے سامنے ممبر اتے چڑھے مسجد نبوی شریف وچ، اس ویلے آپ نے گل کی تھی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، فرمایا میرا پیو بھی، یہ صحابی گل کر رہے ہیں، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت اتے قربان۔ گل سمجھ آئی؟ اور یہ ساڑھے فقیر جتنے بھی ہیں نا انہاں تو وڈا غیرت مند ہی کوئی نہیں، جڑے امریکہ دے ٹکڑے کھاندے نے انہاں نوں وہ ٹکڑے مبارک ہون۔ رہا بھائی بابا پیر مکی دے ٹکڑے کھاندا، ہاں جی اس طرح گل نہیں ہوندی بندے کو، ایسی گل نہیں ہوندی بندہ، یہ ممکن ہی نہیں بندہ ایسی گل کرے، امریکی ڈالر کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی، سعودی عرب دے ریال کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی، کویت دے دینار کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی، جنہیں رسول اللہ دے در دے ٹکڑے کھاتے ہون، حضور دے غلامہ دے در دے ٹکڑے کھاتے ہون، پھر تاں اتنی ڈاڈی گل ہو سکتی۔ لو جی اس گدے نے اپنا تعارف کرا دیتا، میں گل اصل فقیراں دی کرن لگا سی وہ وچے رہ گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا گولڑے تو قائدیانی دے مقابلے چ تے لوگاں نے کہا حضرت جی تسی تے فقیر آدمی ہو، اے مولویاں دے کام ہن، اے مولویاں دے کام ہن، اے مناظرے کرنے مبالے کرنے اے مولویاں دے کام ہن، تسی کدھر جا رہے ہو؟ بس ٹھیک ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بڑی تاریخی گل کی تھی، ملفوظات میریہ وچ موجود ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پیر صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت میں للکارتا رہے اور مہر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب پھر لاہور آئے اور اس کانے نو فرمایا کانیا اور تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں۔ آپ نے فرمایا قلم دوات رکھ دے دیں دور، تو بھی بہ جا میں بھی بہ جانا، تے تو بھی اپنے قلم نو بکواس کر جڑا کرنا ہی، میرے لیے حکم دے گا اپنے قلم نو، جدا قلم خود چلے وہ حق تے۔ اور کانا تا نہ آیا، انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی پیر مہر علی شاہ دے مقابلے، محمد عربی دے شیر دے مقابلے کنے آنا سی؟ لبیک ایدہ جواب دے یا رسول اللہ دے نام تے، ایدہ معنی اے وے کہ حضور بھامیں 1400 سال گزر گئے آج بھی غلام اسی حاضر ہیں، لبیک ول کر کے لاگو یا رسول اللہ تو کہنا کوئی نہیں نا، میں اور تو ہو سکتا تو انہوں کسی نعرے تے اختلاف ہوئے تے کوئی نہیں نا، لبیک اے دنیا نو دسنا ہے اسی کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، سارا کچھ رسول۔ اے پگڑی میں 8 گز دی بندی پھرنا، اے ڈبل ہے، مطلب تسی سمجھو بھی مولانا صاحب میں ڈبل پگڑی بدی ہوئی، اے 8 گز دی پگڑی ہے، اے میں تاں بدی پھرنا بھی ہو سکتا میں کوئی گولی مار دے تے مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میں ادھر چی لپیٹ دے، اور پھر جب فرشتے پوچھن تو میں کہاں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، جدیاں میری بھی جا رہی ہوں بھائی مولانا صاحب
ہاں بزدل تو حضور نو ویکھ کے بھی نال نہیں چلے. منافق جڑے سن وہ تو حضور نال 1.5 میل بھی نہ چلے, ویکھ کے بھی نہ چلے. اور جڑے غلام آئے انہاں کیا حکم تے دیو گھوڑے سمندر چ پا دیاں گے, حکم تے دیو تسی. 8 تلواراں لے کے صحابہ چل پے. اج ساڈیاں گلاں بھی نہیں سنیاں جاندیاں ڈاڈیاں. اگے 1000 بندہ کھڑے ہوئے 8 تلواراں لے کے, عقل نہیں مندی تے کھجوراں بھی پوریاں کھان والیاں کوئی نہیں سن. تے حضور نے فرمایا جانا ہے. صحابہ نے کہا جناب بدر تے اے کھڑے آ, سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضرت سعد بن معاذ عرض کیتی کمال والی گل ہے حضور تسی حکم دیو بھاویں 8 تلواراں کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. آج چھپا چھپا کے بس جی نہیں حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک. حالات ٹھیک کدوں ہوئے جی؟ اے ہو سکنا باہر جا کے کوئی بیچارہ بزدل بندہ یہ گل کرے, دلیر تے اتھوں دے منسلکن ہو تے بزدلی والی گل نہیں کرتے. ویسے کوئی اکا دکا کوئی آیا ہوئے جدی ٹنگا ایویں چبڑا مارن آیا ہوئے جی مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اور جلیا حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ میں تواڈے کول سوال کرن لگا پیراں نو ہٹا کے تے جڑے بزرگن تو اپنے تے میرے کول سوال ہے. میدان احد وچ کافراں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دیتا تے چاروں دندان نو سامنے والے نو نقصان ہو گیا. ہن میں لفظ وہ نہیں کہندا کہ کی ہویا. داسا مسلمانہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا بھائی اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ایتھے پتھر ماریا, تو میرے دین نال کی کیتا؟ کیا ہے کسی کو جواب؟ تو تے میں اپنی گردناں بچاندے پھریے, ہمیں کچھ نہ ہو, دین کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے. تشریف رکھو, تشریف رکھو. بات سمجھ آ رہی؟ دین ہاں اے جتھے بیٹھے ہو نا آ کے انہاں قیامت تک انہاں دا نام تاں ہی رہنا ہے کہ رسول اللہ دے دین دا انہاں پرچار کیتا ہے. اینج اگے کھڑے ہو گئے, فرمایا ادھر آؤ حضور کے دین کی بات کرو, حضور کے دین کی عظمت جو ہے اس کی بات کرو. ایویں نہیں کوئی تھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا. میانی صاحب جاؤ لاہور, او جامعہ اشرفیہ دا شیخ الحدیث موسیٰ خان, انہیں اپنی قبر تے اتنے عربی شعر لکھے ہویا. میں وہ قبر جدو مریا تو مینو کہنے جی وچ خوشبو آ رہی, میں بھی چلا گیا. اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. میں وہ قبر دی مٹی جنا اپنی انج بن کے لے آیا, باہر لے آیا تو کوئی شاید کوئی نہیں. میں پوچھا فلانے کو, میں کوئی کی فراڈ ہے؟ انہاں کہا راتی خوشبو ڈول جاندے نے, سویرے کہندے نے خوشبو آ رہی. تے اوتے شعر لکھے ہویا سی بھئی یا اللہ مینوں جنت دیویں, میں جنت وچ تیرے نبی دی خدمت کراں گا. میں آکھا کمینیاں دنیا تے تے کیتی کوئی نہیں ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ہاں آج منیا نا فقیرہ نے منیا تے دیکھو نا چراغاں تے روٹی تے پانی تے اے جناب محفلاں لگیاں تے جناب آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. خوشبو ایویں نہیں آندیاں. کوثر نیازی نے لکھی کتاب کوہ کاف کے دیس میں, بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور, وہ روس دے دورے تے گیا تے واپس آ کے انہیں کتاب لکھی, میرے کول موجود ہے, ہن تے مر گیا بیچارہ کدوں دا. او دے وچ وہ لکھدا ہے کہ میں امام بخاری دی قبر تے گیا تے جس طرح داتا صاحب اے حضرت دا وڈا گیٹ ہے باہر, داتا صاحب دا بڑا دور گیٹ ہے, وہ کہندا مین گیٹ تو مینوں خوشبو آنا شروع ہوئی. مولوی نے نہیں لکھی, وزیر نے لکھی, بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور. انہیں کہا, میں پوچھا جڑا میرے نال ہے سی ترجمان, میں آکھا تواڈے کو اتنی فالتو خوشبو ہے تساں ایتھے تک چھڑکی ہوئی؟ انہیں کہا نہ اسی تے کدی بھی امام بخاری دی قبر تے کدی نہیں خوشبو چھڑکی. انہیں کہا پھر کتھوں آ رہی؟ انہیں کہا جدوں دے امام بخاری دفن ہوئے خوشبو آ رہی. اے خوشبو ہوندی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کانے دے مقابلے چاہے, کانا تے آیا کوئی نہ, مرزا صاحب نہیں آکھی نا, صاحب تے تسی ہو. صاحب دا مطلب تے عزت والا, جڑا رسول اللہ دے تاج نو پہ گیا ہو صاحب ہے. اور کانا تے مقابلے کوئی نہ آیا, لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی. انہاں کہا جی حضرت جی یہ قلم نہ چلدا تے پھر تسی تے ساڈا بیٹھا بٹھا دیتا سی, تسی اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے. پیر صاحب جلال وچ آ گئے,
آپ نے فرمایا جلیو مجھ کلے دے سر تے زور لاندی، مینوں پیچھو رسول اللہ نے آرڈر کیتا، میں اعلان کر دیتا۔ اگلی گل پیر صاحب نے، ایک ڈاکٹر ہے، ہن پیچھے بڑا اٹھیا سی ڈاکٹر، ایک ڈھنکنا، کی نام سی دا نائک، ہاں جی، انہیں پینٹ پائی تے اتنے جناب پائی جس طرح بکریاں نو چھکا چڑھیا ہوئے دودھ پینے، اس طرح دی۔ میں آکھا اوے جلیا، حضور دے دین دے ترجمان ہے جنہاں نو لوگ ویکھ کے ایک باری تے سوچ دین، تیری تے شکل ہی انج لگدی، تو حضور دے دین دا ترجمان ہو سکنا؟ شکل ہی نہ جی، کوئی شکل تے ہوئے بادشاہ، نالائق ہونا تو بہت بات ہے، کوئی شکل تے ہوئے۔ حضرت امام محمد نو لوگ یہودیاں ویکھیا ہونا کیا غلام محمد ہو جاتے، آقا محمد کے ہو جاؤنے، یہ حضور کے دین کے ترجمان ہیں۔ ساڑھے مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے کہندے سن، جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ بڑی وڈی گل کرتے سن، اے نبی، وہ کہندے سن نبی تے عربی دا لفظ ہے، اے دا ترجمہ کر۔ فرماندے سن جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ ترجمہ کیتا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نو جلال چاہ گئے، اور ڈھنکنا جڑا سی نا وہ ڈاکٹر، وہ دے کولے ایک عیسائی نے پوچھا، انہیں کیا تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے ہیں؟ انہیں کیا قرآن اچ تے ہے کوئی نہیں، حدیثاں ضعیف ہیں۔ مولی خادم کو پوچھتا نا عیسائی تو پھر انہوں دس دے، اور زلیلہ تو حضور دیاں گلاں کرنا، صدیاں بعد قیدیانی نہ جدوں پیر میر علی شاہ دی ٹکر لگی تے پیر صاحب جلال چاہ گئے۔ آپ نے فرمایا جے قیدیانی اج مینوں کہہ دینا نا کہ حضور آخری نبی ون تو میرے لیے مردہ زندہ کرے، فرمایا میرے لیے نہیں، مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دینا سی۔ اے گل ہے صدیاں بعد، جڑا رسول اللہ دی بارے بھی اس نو یقین، اور ذلیلہ تو دس تے صحیح، تو مردوں کی باتیں کرتا ہے، ہمارے آقا ہاڑ پر پاؤں رکھا تو وہ بھی زندگی آ گئی اس میں، خشک کھجور نال حضور ٹیک لائی تو وہ زندگی آ گئی، تو حضور کی باتیں کرتا ہے۔ اس واسطے اے اجتماعات، اے محفلاں جڑیاں، اے اپنے عقائد اور نظریات نو پختہ کرو، سننی ہی نہیں کسی دی گل، اے کان رب نے اس واسطے نہیں بڑھائے۔ اور حضور دے بارے کوئی گل کرے گا مولانا اور بیان کر، حضور کے ہاتھ کیسے تھے یہ اور سنا، حضور چلتے کیسے تھے وہ بتا، حضور کی زلفیں کیسی تھی وہ بتا، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے وہ بتا، میرے آقا کے دندان مبارک کیسے تھے وہ بتا، میرے آقا و مولا ہجرت کے دوران جب دیہاتی نے بکریاں چراتے ہوئے صدیق اکبر سے پوچھا، فرمایا صدیق اے تواڈے نال کونن؟ صدیق اکبر فرمان لگے چھاڑا تو تینوں کی لگے کونن؟ وہ دیہاتی جنہیں کلمہ جے نہیں سی پڑھیا، صرف حضور دا چہرہ ویکھیا، وہ کہنے لگا صدیق میں دساں اے کونن؟ انہاں کہا دسو، انہاں کہا نہ ہو جائے کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا۔ اور درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواح فرمانے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر، یہ حضور دے درباری نعت خوانن، وہ فرمانے سنو میرے محبوب دے غلاموں تساں تے رسول اللہ دا چہرہ انور نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا، اسی تانوں دستے ہیں کیوں جے سی؟ میں کہا جی دسو، فرمایا حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، یہ صورت شالا پیش نظر، اے محفلہ دا یہ مقصد ہے، یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں، لاؤ مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آون او گھڑیاں، سبحان اللہ اے حضور دی شان ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے، فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا،
کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا۔ ایتھے میں تھوڑی وضاحت کرنا، پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور دے دندان نو تشبیح دیتی عدن دے موتیاں نال، اور آپ دے جڑے لب ہائے مبارک انہوں نے تشبیح دیتی یمن دے لالا نال۔ آلہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، سارے ہی ساڈے فقیرن۔ آلہ حضرت بریلوی اٹھے تے او پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہنے لگے بابا جی میں اگلی گل نہ کرا، انہاں کیا کرو، انہاں کیا آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ آلہ حضرت بریلوی کہنے حضور دے دند مبارک جدو عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے، انہاں کیا اسی کتھے حضور دے دند کتھے، آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ یمن دے لالا جدو حضور دے لب ہائے مبارک ویکھے تے وہ بھی منہ چھپا کے نس گئے، انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے۔ آبے درے اگلی آلہ حضرت بریلوی ایدہ ترجمہ تصدق جیلانی نو ہی نہیں آندہ جڑا چیف جسٹس سے، جی آندہ ہے تو میں نو لکھ کے بھیجے۔ حضور کی باتیں کرتے ہو، صدیاں بعد غلام دی نات دا ترجمہ نہیں آندہ۔ آلہ حضرت جڑی اگلی گل کی تھی اے تو میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا میں نو وضاحت دسو۔ حضرت فرماتے ہیں خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ لو جی میرے کو رہ گئے 5 منٹ تو 10 منٹ بس اس دے اندر میں اپنی گل مکان لگا۔ تسی ہن اے نہیں کہنا جی اور وڈیاں دے سامنے گل نہیں کری بس جڑی ہو گئی ہو گئی۔ تقریرا جی نہیں ہاں جی ہاں میں گل بس مکان لگا جی ہاں نہیں جی بس میں جی ہاں توجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، یہ سب تو بڑا میں کتاباں نال لے آئے اے جا ساڑھے سراں دے تاج اسی کہندے ہیں سانو کسی دنیا دی عدالت وچ بلاؤ، ساڑھے علماء بیٹھے نیب انہاں سارے نو لے جاواں گے، حضرت نو اے ساڑی ضمانت پیچھے دین گے مولوی عدالت وچ گڑبڑ نہیں کرن گے۔ میں کیا ہویا خواجہ شریف نو خواجہ جسل نذیر اختر دا اج بھی مینوں فون آیا اپنی کوٹھی تے او سناندا ہے قرآن، کہندا ہے حافظ دیو مینوں جڑا ممتاز قادری دا وکیل ہے، او دا اج بھی مینوں فون آیا۔ میں سارے نو کیا میں آکھا ایک واری سانو لے جاؤ عدالت وچ، ایک واری لے جاؤ تے اسی ضمانت دے کے جاواں گے جو فقیراں نو بھائی اے بالکل مولوی گڑبڑ اسی میں تے گڑبڑ ویسے بھی نہیں کر سکدا تے جڑے نال ہون گے انہاں دی بھی ضمانت دے جاواں گے، اسی سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیاں گے۔ دسو اے اللہ رسول فرماندے، صدیق اکبر فرماندے، حضرت عمر فرماندے، عثمان غنی کہندے، حیدر کرار کہندے، بلال کہندے، خواجہ ابو الحسن خرقانی کہندے، با یزید بستامی کہندے، مجدد الفسانی کہندے، اعلی حضرت بریلوی کہندے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کہندے، پیر میر علی شاہ کہندا تو دس تو کی کہندا، بس گل ختم۔ 1400 سال کسی کام ہی نہیں کیتا، تسی کی سمجھدے ہو سانو ساڈے فقیر انگریزاں دے سپرد کر کے چلے گئے، ساڈا دین دا کم کوئی نہ ہویا، جیڑا کیبلاں تے ٹی ویاں تے بکواس کرنے۔ اے جیو پیچھے کنجری تے کنجر بٹھا کے آگے تے جناب تسی قوالیاں پڑھ دے ہو، اور اتنی غلیظ قوالی پڑھی، صدیاں بعد سادات بیٹھے تواڈے سارے مجمع وچ سید دی اپنی خوشبو ہے، صدیاں بعد تے جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماں نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضرت زہرا دا تا دوپٹہ سورج چن نہ ویکھ سکیا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ کنجریاں تے کنجر بٹھا کے تے تسی جناب میں ہن لفظ نہیں کہندا ہو، انہاں پوچھن والا ہی کوئی نہیں، اسی گل کریے مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی بات تو تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے، مجھے کوئی گالی دے، میری پگڑی کوئی کھولے، جب سیدہ کے بارے میں کوئی بات کرے پھر نرم بات ہوگی۔ کنجریاں بٹھا کے
ساڈے فقیراں نے بھی تبلیغ کی تھی لیکن وہ مڑ کے کنجریاں نہیں رہیاں. یہ طارق جمیل دی تیار شدہ ہے, یہ طارق جمیل دی تیار شدہ ہے. مولانا روم نے لکھا مثنوی شریف حضرت جنید بغدادی کسی نے کیا جی تھے بڑی فاشا عورت ہے بغداد شریف, آپ اس دے گھر چلے گئے, آپ نے فرمایا کڑیے وضو کر کے اتنا دور کھڑا کر دیتا, آپ اگے کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا جی میں کرنا ہے تو ایویں کرنا ہے. آپ نے نماز نیت بندی انہیں بھی بن لئی, جدو سجدے چ گئے تے مولانا روم فرماندے جنید بغدادی رو پے ازنا سوئے نماز وردمش آخر کارم بود کردمش قلب قلبہا بطفیل مصطفیٰ. آپ سجدے چ پہ کے رو پے یا اللہ میرا اتنا ہی کم سی, میں انہوں بدکاری والو ہٹا کے تیرے دروازے تے لے آیا, ہن حضور دے صدقے دا دل بدل دے. مولانا روم فرماندے جدو اس عورت نے سر چکیا تے ولیہ بن چکی سی. ساڈے فقیراں نے بھی کام کیتا لیکن یہ جہ کام نہیں کیتے, مڑ کے کنجریاں ہی رہیاں ہو. جزائر ہے جے ہو جہ بندہ ہوئے تبلیغ کرنے والا گل بھی تو ہو جائی. کیوں جی؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی چونکہ نقشبندیاں رہا عجب قافلہ سالارن, مجدد صاحب نے خود لکھیا فرمایا نقشبندیاں دا عجب قافلہ سالار ہے, باقی تے شور پا کے حرم تک جاندے نا سی خفیہ طریقے نہ بندے نوں تے پہنچا دے. ہماں شیران جہاں بستائیں سلسلان, مجدد صاحب فرماندے نے سلسلے وچ بڑے بڑے شیر بندن روباز ہیلا چساں بغسلت این سلسلہ رہا. فرمایا قیامت تک لومڑی اس دروازے نو نہیں توڑ سکتی. لومڑی دا اشارہ میرے ول سمجھو, جیڑا بندہ گل کرے کینیڈا وچ بیٹھ کے کہے ممتاز قادری قاتل ہے, نہیں دین سمجھ آیا. امام ربانی مجدد الفسانی توجہ جی, مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے امام ربانی مجدد الفسانی جس جگہ سجدہ فرماندے سن نا مصلے تے, اتھے ٹاٹ دا کپڑا ایک علیحدہ لگے ہوئے سی, وہ میلا ہو گیا. فرمایا مریدہ نے اتار دیتا تے نواں لایا تے او چک کے میں اپنی پگڑی چ رکھ لیا. سنو جی نقشبندیاں آ عجب قافلہ سالاران. مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے پگڑی پا کے میں سارا دن پھردا رہا, راتی دیر نال گھر گیا پگڑی سمیت ہی سو گیا. تے اس ٹکڑے دی برکت نہ جتھے مجدد صاحب سجدہ فرماندے سن تے میلا ہو گیا سی, فرمایا میری پگڑی چ موجود سی, اس ٹکڑے دی برکت نہ اس رات رب العالمین نے اتنا فضل فرمایا 12 باری میں حضور دی زیارت کی تھی. ہن کوئی سمجھ آئی؟ ساڈے فقیر کیو جے سن, ساڈے فقیر اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی نہیں گئے کدی, جیڑا بھی آیا پیراں چ آیا. اقبال بھی گیا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. میں کہا اقبال لوگ تو کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوتا, تینوں بھی کچھ نظر آیا؟ اقبال کہنا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اقبال کہنا مینوں تے نور ہی نور نظر آیا. میں کہا کمینیا تینوں حضرت کرما والے نور نہیں نظر آیا تے اکھ لیا, نہیں تو سرما پوا بندے نے پتراڑا. تینوں تے رائے وینڈ خاک تے رب نظر آندا, تے جنہیں ساری زندگی رب رب کیتی اتنے تینوں رب نہیں نظر آندا. توجہ, اقبال کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن بھی نہ جھکی. کیوں جی؟ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. میں مجدد صاحب تو جڑا سانس لیا وہ بھی جنے پیدا ہوئے, وہ بھی جنے پیدا ہو. جہانگیر دے سپاہی تے فوجی آپ دی داڑھی پکڑ کے لٹک پے سن, وال پکڑ کے لٹک پے سن. تو پتہ ہے پولیس تے فوجی کیوں جی حرکت کر دیں. دادا صاحب جناب آسو گیس آ سٹے, جتیاں سمیت چڑھ جاندے ہیں, کہندے پیچھے سے آرڈر ہے. تسی سوچ سکتے ہو جہانگیر دے سپاہیاں نے کیتا ہونا ہے مجدد صاحب نہ لٹک پے. آپ نے فرمایا کمینے ہو ایک گردن صرف ایک جگہ جھک دی, اور جگہ نہیں جھک. لو جی میں آخری گل رسالت ہوتے ناموس رسالت ہوتے. لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا, اے بڑا درد اٹھے ہویا. میں کہا جی سب تو پہلے حضرت عمر قانون ہاتھ چلیا, علماء بیٹھے, غلط ہوئے تو میں نے ٹوک دے من بعد جی میں حاضر ہاں. اے میرا سر اسلام واسطے, اسلام دی خاطر جو مرضی میرے سر تے مار دے, باقی یہ بڑے بڑے فرعوناں دے سامنے بھی نہیں جھکدا, اس حالت بھی نہیں جھکدا.
میں پیر مکی میری آن بان ہو گئی، میں نے کہنے اے تقریر نہیں کرنی، میں کہا میں یہی کرنی، انہیں کہتے جمعہ نہیں پڑھانا، میں کہا نہیں پڑھانا، پکیاں ملازمت واسطے تو لوگ رشوتاں دینے، تو میں 20 سال کر کے بھی چھڑ دیتی، میں نے کہنے سن تو لکھ دے میں یہ ہوں، میں کہا نا میں کیوں لکھ دے میں بیمار ہوں، میں تقریر کرنا، کہتے نہیں تو لکھ دے تیرے پتر نو بھی لا دیا گے، میں کہا میرے پتر نو یہ جو ٹکر چاہیے ہی نہیں، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، 20 سال دی پینشن چھڑ دینی بڑی مشوقی ہوتی، ہاں جی ایویں گلاں میں تھوڑی نہیں کر رہا، عملاً حضور دی غلامی دی گل کی، انہیں کہا میں ناموس رسالت تے گل نہیں کرنی، میں کہا ہر جمعے گل کرنی، ہر جمعے گل کرنی، کہتے حج تے پڑھاؤ، میں کہا حج دا موسم بھی ہویا نہیں پڑھانی، حضور دی عزت تے گل کرنی، میں کہا یہ تو ضد ہون حضور کی عزت پر سیاسی بات ہے، میں کہا حضرت عمر سب تو پہلے قانون ہاتھ چ لیا، منافق نے فیصلہ نہیں منیا، تو حضرت علماء بیٹھے پوچھو، حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے کہ حضور یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اب بتائیں اس کا شرعی حکم کیا ہے، نہیں، جب حضرت عمر نے بشر نامی منافق سے پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کہا جی دے دیا، فرمایا تو پھر میرے پاس لایا، ہاں جی آپ کے پاس لایا، فرمایا ذرا ٹھہریے، حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے آئے، تلوار لے آ کے اس منافق دا سر تن نالوں جدا کیتا، اور تاریخی لفظ فرمائے ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولی، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے جو ابھی میں نے کر دیا، یہ فیصلہ ہے۔ نعرہ تو پھر لاؤ، نعرہ کرما سارے لاؤ بھائی، سبحان یا حسن یا حسین، توجہ، پھر نابینا صحابی حضور دی ظاہری حیات حضرت عمیر بن عدی، اکھاں کوئی نہیں، ایک زنانی اسماء بنت مروان حضور دے خلاف گلاں کرنی، نابینا صحابی انہاں منت منی، مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے، جدو واپس آن گے تے ماں برائے عدالت اس عورت نو میں قتل کر دیاں، حضور واپس تشریف لے آئے، نابینا صحابی جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، بندہ نال کوئی نہیں، دسو مسلمانہ عمیر بن عدی نو کس نے دسیا زنانی دا گھر فلانے محلے چ، یہ اپنے اپنے محلیاں دے علماء کو پوچھنا، میں مولانا تقریر کر گئے گل کی وے بندہ تے نال ہے کوئی نہیں، ادھی راتی عمیر بن عدی اٹھے، بندہ کوئی نہیں، گلیاں جو پھر دیا اس زنانی دے گھر گئے، وَحَوْلَا نَفَرٌ مِّن وُلْدَانِ یامن، کلی نہیں سی ستی، پورا خاندان ستیا، پھر کس نے دسیا فلانی چارپائی تے گستاخ ستی، یہ دوسرا سوال ہے، تو جدو آپ اس دی چارپائی دے قریب پہنچے، فجسا بیدی انج ہاتھ لایا، فوجد الصبیہ، تے نکا جہا بچہ وہ نال ستے سی دودھ پیندا، آپ نے فرمایا بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن گستاخ کوئی نہیں، فنحاؤ عنہا، آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر آپ نے تلوار اس عورت دے سینے اتے رکھی، وہ تو زور لایا، تلوار کنڈ والوں پار ہو گئی، زنانی مر گئی، مدینہ پاک چھڑیا نہیں، نسے نہیں، مدینہ پاک چھڑ کے قتل کر دیتی عورت، صبح دی نماز رسول اللہ پیچھے جا کے پڑھی، میں آکھا جی عمیر بن عدی مدینہ چھڑ دیں دے تے ممتاز قادری بھی کمانڈو سی کو سار مارکیٹ جو نس جانا سی، اے ریت پرانی کسی نو سمجھ آوے نہ آوے، سویر دی نماز حضور پیچھے پڑھی، نظر الی عمیر بن عدی، میرے آقا سلام پھیر کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور پورے صفہ وچوں عمیر بن عدی نو ویکھ رہے، حضور اپنے غلام نو جدو ویکھیا بیٹھیا تے حضور نے فرمایا ارمان، فرمایا زنانی مار آئے ہو، اجے تے دسے بھی کسی نو نہیں، قال نعم بابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا، 65 ایجنسیاں نے ممتاز قادری کو پوچھا ہوئے تینو حضرت صاحب نے پیسے دیتے ہیں،
مولوی خادم نے تینوں باریا، تینوں انہوں نے پیسے دیتے ہیں، مولانا نے پیسے دیتے ہیں، انہوں نے پیسے دیتے ہیں۔ 65 ایجنسیاں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں، 65 ایجنسیاں امریکیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا غلاماں نے۔ ممتاز قادری نے ایتھے جڑا زخم امریکیاں لایا، کہندا مینوں یہ جو کرنٹ لائے نے پتہ لگدا سی میرا سارا کچھ باہر آ گیا۔ امریکیاں نے بھی پوچھا دس ہوئے تینوں کس نے پیسے دیتے ہیں؟ اول تو لے کے آخر تک ممتاز قادری کو جواب دیتا ہے، کمینیو مینوں کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، نہ مینوں کسی نے پیسے دیتے ہیں، میں محبت رسول اج ماریا۔ صدیاں بعد صدیاں بعد ممتاز قادری کی خبر نہیں لگانی، یہ دہشت گرد ہے۔ اخباراں ٹی ویاں تے ممتاز قادری مسلمانوں دیاں دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک وکھاؤ، یہ آزاد میڈیا ہے۔ ممتاز قادری کی خبر نہیں بتانی، کیوں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے گا او ممتاز قادری آ رہا ہے۔ بریلر امریکی چوچے، بریلر ساری دنیا پریشان، کفر پریشان، لرزہ بر اندام، ممتاز قادری کدھر سے آ گیا؟ اسی تے نہ لڑکیاں نو فلماں ڈرامے تے لا دیتا، ساری رات کیبلاں تے لا دیتا، پھر ممتاز قادری کدھر آیا؟ اقبال کہتا زاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا جو امت مسلمہ پھر اتنے جانا چاہتی تو ایک کوئی طریقہ ہے اپنے دلوں میں حضور دی محبت پیدا کرنا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کوئی۔ نابینا صحابی نے کی کیا؟ مارا یا مسجد نبی شریف اس سناٹا چھا گیا، نہ اکھاں تے ایسن کوئی نہیں، اے جی ٹمانا یارا مقام رسول ہی سمجھ نہ آوے، ان اکھاں نو اگ لانی۔ نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں، فوراً سوال کر دیتا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں قانون ہاتھے چلیا، حکومت تہاڈی، عدالتاں تہاڈیاں، میں تہاڈے کو پوچھے بھی نہیں تو میں زنانی مارا ہاں، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ سنو جی ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، فتویٰ رسول اللہ کا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے کیا سوچا؟ لا ینتطح فی انزان، فرمایا جب قیامت تک میری عزت کا مسئلہ آئے گا، حضور نے فرمایا کہ دو بکریاں بھی کدی اختلاف نہیں کریں تے جیڑا ممتاز قادری کے خلاف گلا کردا ہو تے بکروٹا بھی نہیں بندا۔ حضور نے جو فرمایا جی دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیاں ان کر کے، جیڑیاں بلا وجہ سنگ پھسا دیندیاں۔ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ممتاز قادری جیل کے قابل یا زیارت کے، فتویٰ رسول اللہ کا، حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی، فرمایا میرے مسجد نبی شریف بھری ہوئی، ابو بکر، عمر، عثمان والی، بلال موجود۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو، اس میرے غلام کی زیارت کرو۔ حضرت فاروق اعظم موجود سن، انہاں کہ آج حضور دی رحمت جوش ہے، آج مور ہی نہ لوا لئیے، کم تو قیامت تک ہونے۔ لوگا کہنا ہے تشدد ہویا، انتہا پسندی ہوئی۔ حضرت عمر بول پہ کہنے لگے انظروا الی ھذا العام الذی تشدد فی طاعت اللہ۔ حضرت عمر فرمان لگے ویکھو اس نابینے نو، انہیں کتنا تشدد کیتا ہے، انتہا پسندی کی تھی، کم از کم حضور کو پوچھ ہی لیندا اے کہ کیتا ہے۔ حضرت عمر چاہندے سن جو حضور دی مور لگے، ممتاز قادری بھی آنا ہے، عامر عبد الرحمان نے بھی آنا ہے، غازی محمد سلیم نے بھی آنا ہے، غازی محمد صدیق نے بھی آنا ہے، غازی مرید حسین نے بھی آنا ہے، غازی محمد اسحاق نے بھی آنا ہے، غازی علم الدین نے بھی آنا ہے، بڑے بڑے شیر آنے ہیں قیامت تک۔ لوگ یہی کہنا ہے بڑا انتہا پسندی ہوئی۔ حضرت عمر چاہندے سن حضور دی مور لگ جائے۔ حضرت جب عمر نے ایک بات کی تھی تو حضور نے فرمایا یا عمر لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر، فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا کیوں ہے؟ اس تو وڈا کائنات وچ ویکھن والا کون ہے؟ لو جی میری گفتگو ختم، آخری بات حضور نے فرما دیتی، بات آخری بات میری گفتگو ختم۔ 4 جنوری اے جڑا گزریا، اسی مسلم مسجد لوہاری دروازے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی، بڑے بڑے علماء مشائخ نو اسی دعوت دیتی تے حضرت نو بھی آندا سی عرض کریں گے، تاجدار ختم نبوت وچ بھی تے صرف حضور دے نام تے، باقی مولوی خادم مر بھی جائے تو باویں تسی فاتحہ پڑھ دینا ایتھے بیٹھ کے، ہاں جی، تے حضور دے نام تے اسی دنیا نو دسنا ہے بھائی اسی بے وفا غلام نہیں، با وفا۔ ممتاز قادری دے والد صاحب نو میں بلایا، میں آکھا بابا تو ضرور آنا ہے۔ 4 جنوری رات 4 بجے ممتاز قادری دے والد نو میں ٹائم دیتا، اینج میرے نال حضرت بیٹھے، اس طرح سید عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن تے بائیں طرف ممتاز قادری دا والد بیٹھے۔ میں بابے نو ٹائم دیتا راتی 4 بجے، میں آکھا بابا تو دس پریشان تے نہیں، پتر تے